بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاکم اللہ. ترجمہ پڑھیے. دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ٹھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامنگیر ہو گئی اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا ہے اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. یہ سورہ نحل کا دوسرا دن ہے. آیت 31 سے آج تفسیر بیان کی جائے گی. آیت 30 میں دیکھیے بیان کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے جن کے اس دنیا میں اعمال اچھے تھے ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں حسنہ دے گا اور آخرت کا گھر ان کے لیے بہترین ہوگا اور متقیوں کا گھر بہترین ہے. اب اس میں دیکھیے ایک چیز
کی جانب خاص اشارہ تھا، اس دنیا میں ہنسنا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ دنیا میں ہنسنا سے مراد کیا ہے اس دن بتایا تھا ہم نے، اور بتایا تھا کہ دنیا میں ہنسنا سے مراد دنیا میں غلبہ، تمکن، اقتدار ہے۔ یہ آج مظلوم ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، ستایا جا رہا ہے۔ مکے میں ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، لیکن ایک دن آئے گا اس مکے میں مظلومیت نہیں رہے گی، اس مکے ہی میں ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ مکے میں نہیں بلکہ سارے عرب میں ان کا غلبہ ہوگا، اقتدار ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ خبر پوری ہوئی ہے، جو بشارت دی تھی اس نے پوری ہو کر رہی۔ اب اس کے بعد ان لوگوں کا آخرت میں جو انجام ہوگا اس کا بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جس کو وہ چاہیں گے۔ دنیا میں بڑا سے بڑا آدمی ہو، بڑی سے بڑی طاقت ہو اس کے پاس، پوری دنیا کی اس کے پاس خزانہ ہو، سمجھیے پوری دنیا کے اقدار حاصل ہو، لیکن اس کو وہ چیزیں نہیں، جو بھی خواہش کرے پوری ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر تمنا اس کی پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کسی کے نہیں، یہ نہیں۔ ہر تمنا، ہر خواہش پوری اس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر خواہش اور ہر تمنا کی پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت ہے، جنت ہے۔ اس سے کہہ دیا کہ یہ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، اس میں ساری چیزیں ان کو میسر آ جائیں گی جو وہ خواہش کریں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ متقیوں کو بدلہ دیتا ہے۔ وہ متقی کہ جن کو فرشتے وفات دیں گے، طیبین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کیا ترجمہ ہے طیبین کا؟ سلام ہو تم پر۔ ہاں نہیں، طیبین جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں، طیبین جن کی روحیں پاکیزگی کے ساتھ، پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، تو ان کو فرشتے سلامتی کی دعائیں دے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلامتی کی بارش ہو۔ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ جدھر جاتے تھے ان پر پھپتیاں کسی جاتی تھیں، ان پر تیر و طنز کی بارش ہوتی تھی، اور ان کو طرح طرح سے اذیتیں دی جاتی تھیں، لیکن وہاں جو ہے وہاں فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور ان کو مبارکباد دیں گے اور سلامتی کی بارش ان کی کریں گے، السلام علیکم، السلام، جدھر دیں گے السلام، السلام، سلام علیکم، سلام علیکم۔ یہ سلامتی کی بارش کون کرے گا؟ کون کرے گا سلامتی کی بارش؟ ملائکہ بھی کریں گے، وہ خود ایک دوسرے کو سلامتی کا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس دن اللہ تعالیٰ بھی سلامتی بھیجے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو مبارکباد دے گا۔ اور سلام قولا من رب الرحیم ہے نا سورہ یاسین میں، کہ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی جانب سے قول ہوگا السلام علیکم۔ تو اللہ تعالیٰ بھی سلامتی کی بارش کرے گا، فرشتے بھی بارش کریں گے، اور خود اہل ایمان ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے، بارش کریں گے۔ ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جنت میں کیوں داخل ہو جاؤ؟ کیا وجہ؟ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ معلوم یہ ہوا کہ یوں ہی نہیں کسی کی سفارش کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ دنیا جو ہے دارالعمل ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس لیے انسانوں کو بھیجا کہ عمل کریں اور ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق گزرے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا، جنت ان کو بدلے میں دے گا۔ اب هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ کون نہیں انتظار کر رہے ہیں؟ اب سوال دیکھیے ہے، ابھی تو جنتیوں سے کلام ہو رہا تھا، جنتیوں کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، ان کا طرز عمل بتایا جا رہا تھا کہ دنیا میں جو کچھ کمایا ان کو جنت ملے گی۔ اب هل ينظرون، کیا وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ فرشتے نازل ہو جائیں؟ خالد بھائی یہ کون، کن کا ذکر ہو رہا؟ هل ينظرون، ہاں مشرکین، دیکھیے اب آ گیا، ادھر رخ ہو گیا۔ یہ سورہ نحل میں بھی اور سورہ نام وغیرہ اس طرح کا آپ دیکھیں خطاب بدل جاتا ہے، فوراً خطاب بدلتا ہے۔
اب یہاں دیکھیے آ گیا یہ مخاطب ہو گئے. وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. فرشتے آ جائیں کیا مطلب؟ وہ نہیں انتظار کر مگر اس بات کا فرشتے آ جائیں. مطلب ان کا مطالبہ تھا کہ فرشتے آ جائیں، یعنی وہ عذاب کا او یاتی امر ربک، او یاتی امر ربک، یا رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں یا ان کے رب کا فیصلہ آ جائے. دونوں دو باتیں ہیں کہ ایک ہی بات ہے؟ عذاب. دونوں دو باتیں. ایک تو نشان اللہ بولے تھا معجزہ اللہ بول کے، اور دوسرا تو عذاب ہے. بھائی وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے، تمہارے رب کا آخری فیصلہ آ جائے. عطا امر اللہ ہے نا، سورہ کے بالکل شروع میں عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا. تو یہ جو دو باتیں ہیں یا ایک ہی بات ہے؟ یہ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. کیا وہ نہیں انتظار کریں مگر اس بات کے فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا عذاب آ جائے؟ دو باتیں ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے ترجمہ میں لوگوں نے کیا ہے دو باتیں، لیکن حقیقت ایک ہی بات ہے. فرشتوں کی آمد کیا ہے؟ ہاں یہ بات ہے، اسی کو وضاحت کر دی ہے. فرشتے جب آ جائیں گے، گویا کہ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا کہ عذاب آ جائے. وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب عذاب آ جائے گا تو مہلت عمل ختم ہو جائے گی. تو بار بار یہ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، عذاب کا مطالبہ کر رہے، یہ نادان لوگ ہیں. جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس وقت ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. تو اب ان کی اس روش پر گویا کہ ایک طرح سے نکیر کی جا رہی ہے کہ تم کیا ہوگا سوچو، کیا سوچو. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے تمہیں، مہلت عمل. انتظار کر رہا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ، اور تم جو ہے اس مہلت عمل کی ناقدری کر رہے ہو اور عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو. بتاؤ سوچو تم کیا کر رہے ہو. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی عذاب کا مطالبہ کیا کہ لاؤ عذاب، لاؤ عذاب. یہ عذاب کا مطالبہ کیوں کرتے تھے؟ فرشتوں کا مطالبہ کیوں کرتے تھے؟ ذرا بتائیے تو وجہ کیا تھی؟ رسالت کی نکیر کرنا. بولیے خالد صاحب، عذاب کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کہ عذاب لے آؤ جلدی. جاوید بھائی کیوں مطالبہ ہو رہا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید بار بار خبر دے رہا ہے کہ عذاب بس آنے والا ہے، آنے والا، اور عذاب میں دیر ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ عذاب آنے والا نہیں ہے. بس یہ بات، اس وجہ سے مطالبہ یقول متی ھذا الوعد، کہتے ہیں عذاب کب آئے گا، لاؤ تم. گویا کہ ان کو احساس ہے یہ صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ صرف دھمکی ہے، عذاب آئے گا نہیں، یوں ہی خالی کوئی دھمکیاں ہم کو دی جا رہی ہیں. اس وجہ سے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دھمکیاں نہیں ہیں، یہ مہلت عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو تم کو چھوٹ دے رہا ہے، اس لیے تم جو ہے اس کو صرف دھمکی مت سمجھو. کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح کام کیا ہے اس سے پہلے بھی لوگوں نے. کیا کام کیا تھا؟ کہ انہوں نے بھی مطالبہ کیا، پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ لاؤ اگر تم سچے ہو عذاب لاؤ. وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، کیا مطلب؟ عذاب آ گیا. جب ان پر عذاب آیا ہے، ان کے مطالبے پر آیا، ان کے ہر دھرمی پر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا تھا ان پر، بلکہ خود جو ہے خود اپنے اوپر ظالم تھے. انہوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کا، ضد تھی ان میں، ہر دھرمی تھی، انبیاء کے انکار تھا، اور برابر اڑے ہوئے تھے اس انکار پر. نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. لیکن ان کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں کہا. ہاں، یہ وجہ یہ صرف ضد ہے، ہر دھرمی ہے. یقین تو ہے، ضد ہے، ہر دھرمی، استکبار ہے، غرور ہے، استکبار ہے.
غرور ہے، گھمنڈ ہے اور کچھ نہیں ہے، حسد ہے۔ آپ نے دیکھا حسد ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی آنا چاہے تو کس میں آنا چاہیے؟ قریش کے سرداروں میں آنا چاہیے یا طائف کے سرداروں میں آنا چاہیے کسی کو نبی بنانا چاہیے؟ تو یہ غرور تھا، گھمنڈ تھا، اور سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند آیا ہے، اللہ کو پسند یہی ہے، جو اگر بازار نہ جائے تو اس کا پیٹ نہ بھرے، یہی ہے۔ اور مکے کے ایک سے ایک سردار، بڑے بڑے سردار ہیں، 10 قبائل تھے جو بہت ہی اہم تھے، بڑے خوشحال تھے۔ 10 قبائل میں کسی کو بھیجنا چاہیے تھا، لیکن نہیں صاحب یہی ملے ان کو۔ یہ اصل وجہ تھی، ورنہ صادق الامین تو تھے ہی وہ۔ چلیے صاحب، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو ان قوموں پر جنہوں نے پیغمبروں کی تعلیمات جھٹلا دیا، تو ان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا اور ان کے استہزاء نے وحاق بہم ما کانوا بہ، اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ کس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے؟ اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے کہ عذاب کچھ نہیں ہے، تو گھیر لیا، عذاب آ گیا ان پر۔ اب چلیے آیت پڑھیے، تو 35ویں آیت پڑھیے عثمانی صاحب۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا کو اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ بس یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کو چھوڑ کر ہم کسی کی بندگی نہیں کر سکتے تھے، نہ ہم نہ ہمارے آبا و اجداد، نہ ہم اور نہ ہمارے آبا و اجداد، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہرا سکتے تھے۔ اسی طرح کہا ہے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کر سکتے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ زبردستی ہے، جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ رسالت کا انکار ہے۔ بولیے تھوڑا سا سوچ کر بولیے، تو یہ صحیح ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس میں تو ہے بنیادی چیز وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اور ذرا سا غور فرمائیے، وہ کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں؟ آخرت۔ نہیں، تکبر میں ہے، ہاں؟ تکبر میں ہے۔ تکبر میں تو ہے ہی ہے، وہ غرور ہے، گھمنڈ ہے، لیکن وہ کس چیز کا دیکھ کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم بندگی نہیں کر سکتے تھے اس کو چھوڑ کر۔ اللہ کی قدرت یا طاقت، اللہ کی قدرت اور طاقت کو، ٹھیک ہے، چلیے اور بولیے بھائی، یحییٰ بھائی کچھ بولیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم جو ہے اس کے خلاف اس کی بندگی کیسے کر سکتے تھے؟ گویا کہ اللہ کی منشا اور مشیت کے مطابق ہم نے کام کیا۔ اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ کی مشیت اگر نہ ہوتی تو ہم کیسے بندگی کرتے؟ خالد بھائی بولیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس سے وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ ہاں، ہم صحیح راستے پر ہیں، اور یہ نبی غلط راستے پر ہے، غلط رہنمائی کر رہا ہے ہماری، ان کے بقول یہ نبی غلط راستے پر ہے، غلط ہم پر تنقید کر رہا ہے، ہمارا راستہ صحیح ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بات آپ کی صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا اور وضاحت اس کو ہونے چاہیے، ابھی بات کھلی نہیں ہے۔ اچھا یوں سمجھیے، آپ غور فرمائیے، یہ کس کی اولاد ہیں؟ بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل کے اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل کس کے اولاد؟ ابراہیم کی۔ یہ کس کے دین پر چل رہے تھے؟ یہ حضرت ابراہیم کے۔ کیا سمجھا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے، یعنی دین اسماعیلی، دین ابراہیمی یہی جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، یہ گہرے لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہی راستہ ہمارے آبا و اجداد کا ہے، وہی راستہ ہمارے ابراہیم کا ہے، وہی راستہ اسماعیل کا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آ گیا نیا راستہ یہ بیان کر رہا ہے، ورنہ جس چیز کو ابراہیم نے حرام کیا اسی کو ہم حرام کر رہے ہیں، جس چیز کو ابراہیم نے حلال کیا اسی کو ہم حلال کر رہے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے؟
یہ ہماری چیز، ہماری حلال چیزوں کو حرام کرنے والا اور ہماری جو حرام چیزوں کو حلال کرنے والا، یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہے اصل میں چیز. سمجھا کہ نہیں آپ لوگ؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے. اس کو قرآن مجید کہتا کہ نہیں، غلط تم کہہ رہے ہو، یہ دین ابراہیمی نہیں ہے. تم نے تو دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا. دین ابراہیمی یہ نہیں ہے. دین ابراہیمی مشرکانہ دین تھوڑی نہیں تھا. وہ تو موحد اعظم ہے. دیکھا نہیں تم نے کس طرح انکار کیا اس نے اپنے باپ دادا کے دین کا، کس طرح انکار کیا ہے. تو دین ابراہیم وہ نہیں ہے. تو وہی کہا ہے کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح دوسری قوموں نے کہا بھی یہ جو ہے یہی دین ہے، ہمارے بزرگوں کا دین ہے. فعل الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر تبلیغ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. رسول کا یہ نہیں کام ہے کہ وہ زبردستی لائے ان کو، رسول یہ نہیں کرتا، بلکہ رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا. ہاں، زبردستی دین حق پر لانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، چلیے ترجمہ پڑھیے. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. بس دیکھیے، یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے جگہ جگہ کہ انبیاء کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ. انبیاء دعوت دیتے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور طاغوت سے اجتناب کی تاکید کرتے ہیں کہ بچو اس کے. طاغوت کیا چیز ہے؟ جاوید صاحب، طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ تابوت نہیں، طاغوت. اور طاغوت سے اجتناب کرو. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں، ان سب کی دعوت یہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کی پرستش بھی کرو، اسی کی غلامی بھی کرو، اسی کی اطاعت کرو. اور طاغوت سے بچتے رہو. طاغوت کیا چیز؟ یہ ہے اصل میں جی شرک ہے، ٹھیک، نافرمانی ہے، اور جی حد سے نکل جانا. بالکل صحیح ہے. طاغوت کے معنی حد سے نکل جانا. ہر وہ چیز جو خدا کی بندگی سے نکل ہٹی ہوئی ہو، ہر وہ چیز جو خدا کی بندگی کے علاوہ کسی اور بندگی کی جانب دعوت دے رہے ہو، طاغوت ہے. ہر وہ راستہ جو خدا کی بندگی کا راستہ نہ ہو، وہ طاغوت ہے. چاہے رسوم و روایات ہو، اللہ سے، اللہ کے دین سے ہٹی ہوئی رسوم و روایات، بدعات ہوں، خرافات ہوں، باپ دادا کا دین ہو، یہ سب طاغوت ہے. خود اپنا نفس، سماجی بندھن، یہ سب طاغوت ہے. تو انسان کہا گیا کہ وہ طاغوت سے بچتے رہو. اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ فرما برداری ایک معنی ہے، بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنا. ٹھیک ہے. خالصہ عبادت کس کو بولتے ہیں؟ عبادت تین معنی ہیں شامل، تین معنی ہیں. ایک تو اس کی پرستش جس کو کہتے ہیں. دوسرے بندگی معنی غلامی. ایک پرستش ہے، ایک غلامی ہے، غلام اس کا. اور تیسری اطاعت، فرما برداری. ایک پرستش، دوسری غلامی، اور تیسرا معنی اطاعت، فرما برداری. پرستش، اب ان سارے معنی میں عبادت لوگ آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ وہ یہ کہا معبد نہ من دونہ، ہم جن کی پرستش کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ پرستش کا معنی وہاں عبادت کا. تو یہ بندہ مومن جو ہوتا ہے، پرستش بھی صرف اللہ تعالی کرتا ہے، کسی اور کی نہیں. پرستش بھی صرف اللہ کی، پوجا پاٹ صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں. مسجد پرستش کرتا ہے. بندہ مومن مسجد میں جاتا ہے، اللہ کی پرستش کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے. یہ پرستش ہوئی.
اور غلامی کیا ہے؟ اس کے ہر حکم کی بجاوری. ہاں، مسجد سے نکلنے کے بعد بھی غلام رہتا ہے. ایسا نہیں کہ اس میں تو پرستش کرے، اس کے احکام کی بجاوری کرے، لیکن مسجد سے باہر نکل تو پھر وہ آزاد نہیں. مومن کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے. تو مسجد کے باہر کیا کرنا ہے؟ اس میں بھی احکام خداوندی کی پابندی کرنی، مسجد کے اندر بھی اس میں اس کی غلامی بجا لانا ہے، اور اس کی پرستش بھی، اسی کی پرستش بھی، اسی کی غلامی بھی. پھر کیا ہے تیسرا معنی؟ اطاعت. زندگی کی تمام دائروں میں اس کی اطاعت، فرما برداری اسی کی. اب آپ دیکھیے کہ اب وہ ہے نا سورہ یاسین، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. کیا ہے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یاد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ پرستش کرتا ہے کیا کوئی شیطان کی؟ شیطان کی پرستش کوئی کرتا ہے؟ نہیں. غلامی کوئی کرتا ہے؟ غلامی تو کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں، ہے نا. غلامی بھی کر رہے ہیں شیطان کی، لیکن شیطان کوئی پرستش نہیں کرتا. شیطان غلام تو ہو گئے ہیں، اس کی اطاعت ہو رہی ہے، لیکن پرستش اس کی نہیں. سب گالی دیتے ہیں شیطان کو، لیکن پھر بھی اطاعت اس کی ہو رہی. چلیے، تو یہ کہا ہے کہ طاغوت سے بچو، تو اس میں کچھ تو ایمان لائے، کچھ کو اللہ نے ہدایت دی، اور کچھ پر گمراہی مسلط ہو گئی. تو تم دیکھو زمین میں چلو پھرو، گمراہوں کا انجام، جھٹلانے والوں کا انجام کتنا بھیانک ہوا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں لاتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے. ہر قوم میں انبیاء آئے اور انہوں نے دعوت دی. دعوت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا ہے. انبیاء آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اب پھر وہ اختیار دیتا ہے، جو چاہے قبول کرے، جو چاہے رد کر دے. اگر زبردستی کرے گا تو پھر امتحان نہیں ہوگا، امتحان نہیں، آزمائش ختم ہو جائے گی. اس وجہ سے اختیار کی آزادی. کیونکہ انسان میں زمین میں انسان کیا ہے؟ خلیفہ. خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ با اختیار مخلوق ہے، با اختیار مخلوق ہے. زبردستی سب کو بنا دیا جائے گا تو پھر با اختیار مخلوق نہیں رہ جائے گا. اسی وجہ دیکھیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ ہدایٰ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی غم نہیں ہوگا، اور جو ضلالت و گمراہی کو اختیار کرے گا تو اس کو بھگتے گا، اس کا مزہ بھگتے گا وہ. چلیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. بس دیکھیے، اہم ترین آیت ہے، یہ بہت اہم ترین آیت ہے. ان تحرس، حارث یحرسو کے معنی کیا آتے ہیں؟ ان تحرس، حرس یحرسو کیا معنی ہے؟ للچانا، لالچ. حرص معنی لالچ. لالچ کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. تو نبی کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے، نبی کیا ہوتا ہے خالد بھائی؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ حریص ہوتا ہے. حریص کس کا حریص ہوتا ہے؟ ہدایت پا جانے کے. ان کی دولت کا، ان کے مال کا حریص ہوتا ہے؟ نہیں. کس چیز کا حریص ہوتا ہے؟ کہ وہ اسلام لائیں، ہدایت پر آ جائیں، جہنم سے بچیں، آگ سے بچیں، کامیابی ہو جائیں. نبی یہ نہیں چاہتا کہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے. نبی یہ نہیں چاہتا. وہ قوم کا ہردم ہمدرد ہوتا ہے، قوم کا مسیحا ہوتا ہے. وہ قوم کے بھلائی کے لیے ہمیشہ گھلتا رہتا ہے. چنانچہ دوسری جگہوں پہ ہے نا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث. اے نبی، لگتا ہے تم اپنے آپ کو مار ڈالو گے اپنے آپ کو اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو نبی کا ہی دیکھیے، ان تحرص علی ہداہم، تو تم اگر حریص کرو ان کی ہدایت کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے سکتا جن کو گمراہ کرتا ہے وہ. تو کیا مطلب؟ گمراہ جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا، جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. تو ان کا جرم نہیں بنے گا کیا کوئی؟ رحمت بھائی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا ہے. بولیے، تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟
ہدایت کی طلب والوں کو طلب دیتا ہے۔ ہاں یہ بات ہے۔ بات یوں ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، نبی نے دن رات پیغام پہنچایا، نبی کی ذمہ داری تھی، وہ انجام دیا، مگر یہ ضلالت و گمراہی کو ترجیح دے رہے ہیں ہدایت پر۔ تو جو جس راستے کو اختیار کرتا ہے اسی پہ چلنا چاہتا تو اللہ رکاوٹ نہیں ڈال رہا، اسی پہ چلنے دیتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید دوسری جگہ فلما زاغو، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خود کا چلو ٹیڑھے ہو گئے، ٹیڑھ کا انتصاب ان کی جانب کیا، جب انہوں نے ٹیڑھ کو قبول کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا چلے صرف وہ ہے نا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ الْعُسْرَىٰ، تو اس کے لیے اسی راستے پر جو تنگی کا راستہ ہے، دشواری کا، اسی پر چلا دیتا اس کو۔ لیکن فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ، تو اس کے لیے وہ راستہ سازگار بناتا ہے۔ تو جو شخص جس راستے کو اختیار کرتا ہے اسی راستے پر اللہ تعالیٰ اس کو چلا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کے اندر طلب ہدایت ہو، ہدایت کو جستجو ہو، خواہش ہو، اس کو بھٹکا، ایسا نہیں کرتا۔ ان لوگوں کو بھٹکاتا ہے جو بھٹکنا چاہتے ہیں، انہیں لوگ مہر لگا دیتا ہے جو ضد کرتے ہیں، ہر دھرمی کرتے ہیں، انہیں کہا سم بکم وعمی فہم لا یرجعون، ان لوگوں نے کہتا ہے۔ چلیے اب ایک چیز اور بھی ہے، اے نبی اگر تو ان کا حریص ان کی ہدایت پر تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت، اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حریص تھے؟ ذرا بتائیے کس کے حریص تھے، کس کی ہدایت کے حریص تھے؟ کافروں کا، کافر کون ہیں؟ ان کے قبیلے والے، قبیلے کے لوگ ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، شیبہ ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، صنادید قریش ہیں، جو جن کا طرز عمل کیا ہے، ایک طرف نبی ہے، ان کی ہدایت کی تمنا رکھتا ہے، ہدایت کی آرزو رکھتا ہے، کامیابی کی آرزو رکھتا ہے، اور جنت میں لے جانا چاہتا ہے سب کو۔ دوسری جانب یہ کیا ہیں؟ متکبر، کیا ہیں؟ نبی کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اس کی تعلیمات کے دشمن ہیں، نبی کی جان کے دشمن ہیں۔ آپ نے دیکھا اب یہ سمجھے آخری دور ہے، مکے کا بالکل آخری دور ہے، اور ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، اب آگے آ رہا ہے، ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، مظالم اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، مظالم انتہا کو پہنچ چکے ہیں، نبی اور اصحاب نبی کو ستایا جا رہا وہاں، نبی کا وہاں جینا دوبر کر دیا گیا، مگر وہ نبی کیا ہے بتائیے، اس نبی کی حیثیت کیا ہے؟ انتہائی سلادہ ہوں، کیا ہے؟ حریص ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، کسی طرح یہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہے دیکھیے نبی، یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا کہ آخر تک انہوں نے امید نہیں چھوڑی ہے۔ اب نبی کے ماننے والوں کا اسوہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ ادا سوچئے یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ رحمت صاحب، اگر ہمارے سامنے مخالفتوں کا پہاڑ ہے، ستایا جا رہا ہے، مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ خالد صاحب بولیے، خالد صاحب کیا ذمہ داری بنتی ہے ہماری؟ اسلام کی دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، اور اس راستے میں جو کٹھنائی آ رہے ہیں کیا ان کو برداشت کرتے ہوئے، اور حریص ہوں ہم، حریص کہ کسی طرح اسلام لے آئیں۔ جب حریص ہوگا تو اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ آپ سوچ لیجیے، جو حریص ہوگا اس کا طرز عمل کیا ہوگا، اور جو دشمن ہو جائے گا ان کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ یہ دشمن نہیں سمجھ رہا ہے، رسول دشمن نہیں سمجھ رہا ہے، بلکہ کیا سمجھ رہا ہے؟ کسی طرح ہمارے بھائی ہیں، یہ کسی طرح اسلام لے آئیں، کسی طرح یہ کسی طرح جہنم سے بچ جائیں، آگ میں نہ جائیں، یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے تو آج بھی یہ جتنے بدماش ہیں لوگ ان کے حریص یہ دیکھیے، یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ اب ہم جو ہے قومی کشمکش میں ہمارا طرز عمل گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ قوم جی کیا کہہ رہا ہے؟ قومی کشمکش جب عروج پہ آ جاتی ہے نا تو ہم اپنا منصب جو ہمارا جو فرض منصبی ہے وہ اوجھل ہو جاتا ہے، اوجھل ہو جاتا ہے وہ۔ یہ جو دیکھیے کہہ رہا ہے نا، اب یہ آیت جو ہے آپ جانتے ہیں ہجرت
حبشہ ہو چکی ہے اور ابھی آ رہا ہے آگے کہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مکے میں مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا گیا ہے، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، آبرو محفوظ نہیں، کسی حیثیت سے ان کو دیکھنا گوارا نہیں۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں انتہائی صلاح ہوں، نبی آخر وقت تک ہدایت سے مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت دیکھی، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔